بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتاوی تاج الشریعہ پہلی جلد صفحہ نمبر 268۔ حضور تاج الشریعہ دام ظلہ علینا نے لکھا، حسن ظن یہ ہے کہ ان حضرات سے اس مسئلہ میں خطأً ایسا ہو گیا نہ کہ انہوں نے دانستہ حق کو چھوڑا اور باطل کو اپنایا۔ یہ حضور محبوب الہی و دیگر فقہا مجوزین تحیت سجدہ کے تعلق سے ہے۔ حضور تاج الشریعہ دام ظلہ علینا ان حضرات کے تعلق سے یہ فرمایا کہ خطأً ایسا ہو گیا نہ کہ دانستہ انہوں نے حق کو چھوڑا اور باطل کو اپنایا۔ اس پر مولوی سنابل پیلی بھیتی نے بہت زیادہ واویلا مچایا اور مختلف جلسوں میں مختلف انداز سے اس کا رد کیا۔ ایک کلپ میں نے سنی، اس میں مولوی سنابل پیلی بھیتی نے نو کو ہٹا دیا اور اس طرح عبارت پڑھی کہ حسن ظن یہ کہ ان حضرات سے اس مسئلہ میں خطأً ایسا ہو گیا، انہوں نے حق کو چھوڑا اور باطل کو اپنایا۔ یہاں نو کو ہٹا کے اس طرح بیان کیا، بعد میں دانستہ حق کو چھوڑا اور باطل کو اپنایا۔ بعد میں پھر یہ کلپ آئی کہ نو چھوٹ گیا تھا، بار بار نو کے ساتھ عبارت پڑھی تو نو کا ایک بار چھوٹ جانا اور بار بار نو کے ساتھ میں پڑھنا، یہ پہلے والے کے بطلان اور دوسرے والے کے اس بات کے لیے کافی ہے۔ عبارت اس طرح آئی ان لوگوں کی طرف سے کہ اس کے بطلان کو اور اس کے اس بات کو کافی ہے، یعنی وہ نو کو مانتے ہیں کہ غلطی سے چھوٹ گیا تھا اس سے پہلے۔ عرض یہ ہے کہ یہ جو اس کے بطلان کو اور اس کے اس بات کو کافی ہے خود آپ نے کہا، تو جس پیریڈ میں آپ نے پہلے والے سنٹینس استعمال کیے تھے بغیر نو کے، اس پیریڈ میں اس بطلان میں خود آپ گرفتار تھے، خود آپ نے باطل کیا، اور باطل کرنے والوں پر کیا حکم عائد ہوتا ہے یہ اس کے بطلان کی کیٹیگری پر ڈیپینڈ ہے۔ سم ٹائم فاسق ہوتا ہے، سم ٹائم کافر ہوتا ہے، سم ٹائم مشرک ہوتا ہے، اور بطلان غلط کہا آپ نے، یہ خود آپ مانتے ہیں، خود آپ کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اس کے بطلان کو اور اس کی اس بات کو کافی ہے۔ پھر آپ نے یہ کہا کہ خطا وار تو کہا انہوں نے، خطا اس کی دو قسمیں ہیں، خطائے اجتہادی اور خطائے غیر اجتہادی۔ خطائے غیر اجتہادی کی سزا ہوتی ہے، جیسے قرآن شریف میں ہے وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ۔ خطائے اجتہادی اس کو کہتے ہیں جو مجتہد سے ہو، اور مجتہد کی 6 قسمیں ہیں، مجتہد مطلق، مجتہد فی المذہب، مجتہد فی المسئلہ، اصحاب تخریج، اصحاب ترجیح، اصحاب تمییز۔ اور خطا کی نسبت جب مجتہد کی طرف ہو تو یہاں گناہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ شریعت مصطفیہ ہے والمجتہد قد یخطی وقد یصیب، اذا خطا فلہ اجر واذا اصاب فلہ اجران۔ مجتہد کبھی خطا کرتا ہے اور کبھی نتیجے پر پہنچتا ہے، اگر خطا کرے تو بھی اس کو ثواب ملے گا، ایک ثواب ملے گا، کیونکہ محنت تو کی، شریعت مصطفیہ کو واضح کرنے کی کوشش تو کی، اور اگر نتیجے پر پہنچ گئے تو ان کو 2 گنا ثواب ملے گا۔ تو خود اللہ تعالی مجتہد کی خطا پر ثواب دیتا ہے، تو پھر آپ کون ہوتے ہیں گرفتار کرنے والے اور سزا دینے والے؟ حضور تاج الشریعہ دام ظلہ علینا کی عبارت بے داغ ہے اور شریعت کی نقطۂ نظر سے کوئی غلط نہیں ہے۔ آپ کا ایک جملہ یہ بھی آیا کہ ہمارے نظر میں اولیاء کرام بزرگان دین سب کے سب محفوظ عن الخطا ہے، تو یہاں محفوظ عن الخطا سے مراد، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا، لیکن یہاں خطا سے مراد خطائے غیر اجتہادی ہے، یعنی جتنے اولیاء کرام ہیں یہ محفوظ عن الخطا ہے، یقیناً وہ خطا ان سے نہیں ہوگی جس پر فسق کا حکم عائد ہوتا ہے۔ رہی بات مسائل شرعیہ میں خطا اجتہادی کا وقوع، تو خود ہوتا آیا ہے اور یہ انہی کا حق ہے، وہی لوگ خطا کرتے ہیں جو محنت و مشقت کرتے ہیں،
خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کیا کہ 400 درہم سے زیادہ مہر نہ رکھو. اگر 400 درہم سے زیادہ رکھنا تقوی ہوتا تو صحابہ کرام اس کے زیادہ مستحق تھے. جب منبر سے نیچے اترے تو ایک صحابیہ نے کہا کہ قرآن شریف میں آیا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور قنطارہ مال کثیر اور قلیل دونوں کو کہتے ہیں، پھر آپ نے 400 درہم کیسے کہہ دیا؟ حضرت عمر فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں کل احد افقہ من عمر، اور دوبارہ پھر منبر پر چڑھے اور کہا کہ میں نے جو مسئلہ بیان کیا تھا اس پر عمل نہ کرے، صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جو جتنا مہر چاہے رکھے. یہ حضرت عمر کی خطا اجتہادی تھی. حضرت عمر خود ایک حاملہ جو زنا سے حاملہ تھی ان کو سنساری کا حکم دیا. حضرت علی نے فرمایا کہ اگر حمل سے ہو زانیت تو سنساری نہیں کی جائے گی. حضرت عمر فرماتے ہیں لولا علی لہلک عمر، علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. یہ حضرت عمر کی خطا اجتہادی تھی. تو آپ بھی جانتے ہیں کہ حق کیا ہے. واللہ آپ فساد نہ پھیلائیں اور یوں ہی کفر، شرک، کرسچن، جوڈائزم، بوزیم اسلام کو ڈیمیج کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اہل سنت و جماعت کی معتبر شخصیت اور شناخت کا نام حضور تاج الشریعہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رکھیں. اور اگر آپ کو تسلی نہ ہو، آپ کو لگتا ہے کہ حضور تاج الشریعہ خطا ہے، تو پھر ان کے محبین اور ان کے مریدین کی طرف سے جو مناظرے کا چیلنج آ رہا ہے آپ اس کو قبول کر لیں اور کسی ایک جگہ بیٹھ کے مناظرہ کر لیں تاکہ حق واضح ہو جائے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے.